السلام علیکم. ہم ماضی میں غلط تھے، ہم آج بھی غلط ہیں، اور کل کے بارے میں I'd rather not speculate. جب برطانوی سامراج اپنا ایکسپلویٹیشن پروگرام لے کر انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تو اپنے اس استحصال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے بھی ساتھ لے کے آیا. ان ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اورینٹلزم کا مطلب سمجھنا پڑے گا. اورینٹلزم یعنی جو مغربی دنیا ہے، مغربی ورلڈ ہے، وہ ایسٹرن ورلڈ کو استحصال کا نشانہ بناتی ہے. معاشی استحصال، ان کے کلچر کو خراب کرنا، لوٹ، پلنڈر، ڈپریڈیشن وغیرہ وغیرہ. تو مغربی دنیا ان کے سامنے ایسا پورٹرے کرتی ہے کہ تم لوگوں کا کلچر، تم لوگوں کی ثقافت، تم لوگوں کی اقدار سب بہت فلاڈ ہیں، غلط ہیں. ہم تم لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی ان کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انیکوریٹلی، تاکہ یہ اپنے استحصال کو جسٹیفائی کریں کہ ہم تو تم لوگوں کی بہتری کے لیے آئے ہیں. ولیم ڈالرمپل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی اینارکی کہ یہ اپنا مشن سویلسٹرس لے کے آئے تھے، یعنی کہ ہمیں تہذیب یافتہ بنانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہم تو لائک وی ور پیپل وتھ براؤن کمپلیکشن. ہم لوگوں کو کیا پتہ تہذیب کیا ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کیا پتہ ثقافت کس چیز کا نام ہے، اقدار کن کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی آ کے ہمیں بتایا کہ یہی تو ہیں گارڈینز آف ایجوکیشن، گارڈینز آف نالج، یہی ہمیں بتائیں گے پڑھنا کیسے ہے. تو انہوں نے ہماری کتابوں سے لے کر ہمارے ذہنوں تک ہر جگہ کے اوپر اورینٹلزم چھپوا دیا، اتنا زیادہ کہ ہم لوگ ان کی باتوں میں پوری طرح سے جکڑے گئے. انہوں نے ایسے ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنا کے دیے جہاں پر ہم عام لوگوں میں سے ہی، ہم براؤن پیپل میں سے ہی انہوں نے ایک ایسی کلاس بنا دی پرو برٹن، جو اپنے مفادات کے لیے اپنی ہی طرح کے، اپنی ہی نسل کے عام لوگوں کو اورینٹلزم کے پرزم سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھو بڑا بہتر نہیں ہو گیا، تم لوگوں کے پاس تو انگریز آ گئے ہیں تم لوگوں کو سکھانے کے لیے، ورنہ تم لوگوں کو کیا پتہ تھا. آپ اندازہ لگائیں، رابرٹ کلائیو جب یہاں سے واپس انگلستان چلا گیا تو وہ رچسٹ سیلف میڈ مین ان یورپ ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ پاورس کاسل میں جا کے کلائیو میوزیم تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے. تو یہ طے پایا کہ ماضی میں ہم لا علم تھے، ہمیں اورینٹلزم کا نہیں پتہ تھا، اسی لیے ہم ان کے چنگل میں پھنس گئے. اب بات کر لیتے ہیں حال کی. ہم اب اتنے معصوم نہیں رہے. ہم نے اورینٹلزم تو نہیں، لیکن خود ایک نئی اصطلاح کو متعارف کرا دیا، یہودیوں کی سازش یا ویسٹرن پروپیگنڈا. اب ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم فٹ سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے. آپ کو لگا ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں سمجھ میں آ چکی ہے. یہ جو پلیبین سی ٹرم ہے یہودیوں کی سازش، یہ ہمیں ویسٹ نے نہیں بنا کے دی. ہم آج غلط اس لیے ہیں کیونکہ ہم ڈیلوژن کا شکار ہیں، ہم خوش فہمی کا شکار ہیں کہ انگریز ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جناب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے، وہ کس چیز میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہ ٹرم ویسٹرن پروپیگنڈا یا یہودیوں کی سازش، یہ ایک ڈیورژنری ٹیکٹک ہے جو کہ ہمارے ہی لوگوں نے متعارف کرائی ہے اپنے مفادات کے لیے. یہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا چکے تھے کہ جتنا لوٹ مار کرنا تھا وہ تو انگریز لوٹ مار کر کے چلے گئے، ہمیں کھوکھلا کر کے چلے گئے. اب جو بچا کچا رہ گیا ہے ہم سب میں کیوں بانٹتے پھریں؟ کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ جو ہماری ایک کلاس ہے، ہم سارے بالکل بھائی چارے کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ
تعاون کے ساتھ کھا لیں، جو ملک رہ گیا ہے وہ کھا لیتے ہیں، عوام کو ہم فروئی زیری مسائل کے اندر پھنسا دیں گے۔ ایلیٹ کیپچر، لیکن ہمارے پاس ایسے تگڑے قسم کے اوپینینز ہونے چاہیے کہ عوام ہمارے اس ایلیٹ کیپچر کو ڈیسائفر نہ کر سکے، ڈی کوڈ نہ کر سکے۔ تو انہوں نے اس کے لیے مذہب کا استعمال کیا، پیٹریوٹزم کا استعمال کیا، نیشنلزم کا استعمال کیا، جن کو ان اصطلاحات کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ انڈیا کے ساتھ ڈے ون سے ہم نے دشمنی مول لے لی، بس ہمیں ایک نیشنلزم میں ڈال دیا کہ تم لوگ پاکستانی ہو، تم لوگوں نے بس اس کا لیبل جو ہے نا وہ سجا کے رکھنا ہے، ورنہ ہم تم پہ کچھ ایسے لیبلز لگا دیں گے جیسے کہ ملک دشمن عناصر۔ تم کوئی بات ایسی کر کے تو دیکھو جو ہمارے انٹرسٹ کو سرو نہ کر رہی ہو، پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ چند ایک ڈیورژنری ٹیکٹکس جو ہیں وہ مین سٹریم ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ہم عوام خود ہی بنا لیتی ہے۔ جیسے کہ سب سے بڑی چیز جو ویسٹ ہے وہ ہمارے فیملی سسٹم سے جیلس ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یعنی نیو ہیمپشائر میں بیٹھا مائک ڈیوس میرے قلعہ سیف اللہ کے بیٹھے محمد غفور کے خاندان کے جو گٹھ جوڑ ہے اس سے بڑا جیلس ہے کہ یار دیکھو ان کے درمیان کتنا پیار ہے، بس میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں ادھر امریکہ سے کوئی ایسی سازش کروں کہ اس کے خاندان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اس طرح کے جو نیریٹیوز ہیں ان کے جو فوائد ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو وہی جو ہم نے ڈیورژنری ٹیکٹک کے بارے میں بات کی ہے کہ ہم عوام کو اس طرح کے مسائل کے اندر الجھا دیں گے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دیں گے کہ یہ جو اصل مسائل ہیں، جو کہ بنیادی مسائل ہیں ہمارے، ان کی طرف کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اس طرح کے نیریٹیوز سرکولیٹ کرنے کے بعد جو کریٹیوٹی ہے اس کو سپریس کر رہے ہو، کوئی بھی ڈسینٹ ہے آپ اس کو سپریس کر رہے ہو۔ یعنی آپ نے ایک عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ پیدا کر دیا ہے کہ اگر تم مشرقی اور ایک نیک اور باوقار عورت ہو تو جو مرضی تمہارے ساتھ گھر میں ہو رہا ہے تم نے اس کو توڑنا نہیں ہے، اپنے گھر کو تم نے بچا کے رکھنا ہے۔ تم چاہے کٹ کھاؤ، چاہے تم جنسی، جسمانی، ذہنی کسی بھی استحصال کا نشانہ بنا دی جاؤ، تم نے نہیں زبان کھولی، کیونکہ پھر ہم کہہ دیں گے کہ دیکھا آگے یو فیل فار دا ٹریپ، تم یہودی سازش کا شکار ہو چکی ہو۔ اور وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ لوگوں کو بتا رہی ہے دیکھا یہ جو عورتیں بول رہی ہیں یہ یہودی سازش ہیں۔ تو آپ نے عوام کے اندر بھی اپنے مجاہد پیدا کر دیے۔ دوسری آپ نے بات سنی ہوگی کہ جو ہماری عورت ہے اس کو مغربی سوچ سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ وہ جو عورتیں بات کر رہی ہیں ایکوالٹی کی اور پتہ نہیں عجیب و غریب میرا جسم میری مرضی ٹائپ باتیں کر رہی ہیں، پاگل ہو کیا؟ یہ جو اگر سوچ ہمارے پاس آ گئی تو اس سے تو obscenity پھیلے گی، اس سے تو فحاشی پھیلے گی معاشرے کے اندر، ہمارا معاشرہ تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا معاشرہ ہے ابھی ہمارا، وہ خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ایک اور بات سنی ہوگی کہ یہ جی احمدی ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے بات بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ آپ کو پیسوں کا بہانہ دے کر پیسوں کے ڈرامے کے اندر ٹوپی ڈرامے میں پھنسا کے جرمنی لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ جب کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا اور ان کی جو ورشپ پلیسز ہیں ہم نے بتا دیا کہ ان کو مساجد نہیں کہا جائے گا، اس سے پہلے کی جو ان کی ورشپ پلیسز ہیں جن کے اوپر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، ہم نے ان کو بھی ڈیسیکریٹ کیا ہے، ملیا میٹ کیا ہے۔ ہم جیل سے پکڑ کے بندے کو باہر نکال کے زندہ جلا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ مجاہد ہے نا۔ ہمارا جو میڈیا پورٹرے کر رہا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، نوم چومسکی اور ایڈورڈ ہرمن کی کتاب میں مینوفیکچرنگ کانسینٹ، اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ دیکھو میڈیا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آیا جائے اور ان فگرز کے بارے میں، ان فیکٹس کے بارے میں
ان بائسڈ جو فیکٹس ہوں گے ان سے آپ خود آرگینکلی اپنا ایک اوپینین بناؤ. وہ آپ کو اوپینین نہیں بنا کے دے رہے, وہ مینوفیکچرڈ آپ کا ایک نیریٹو نہیں آپ کو لا کے دے رہے. لیکن میڈیا ہمارے کانسینٹ کو مینوفیکچر کر کے ہمیں دے رہا ہے. تو ایسے تمام خیالات کو ہم نے اتنا اسپریڈ کر دیا ہے کہ ہم اب انہی مسائل سے باہر ہی نہیں آ سکتے, کہ ہم اصلی مسائل کے اوپر جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے, ہم ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. ہم نے اپنی عوام کو ان مسائل کے پیچھے اس حد تک لگا دیے کہ اب عوام خود ہی ایسے بلشٹ قسم کے اوپینینز لے کے آتے ہیں, پارڈن مائی فرینچ, کہ ویکسینیشن جو ہے وہ نہیں کروانی چاہیے کیونکہ اسٹیریلٹی آتی ہے. GPEI گلوبل پولیو ایراڈیکیشن انیشیٹو کے اکارڈنگ 99% سے زیادہ ڈکریز آ گیا ہے وائلڈ پولیو وائرس کے کیسز کی انسیڈنس میں. لیکن ہم اس کو ایراڈیکیٹڈ نہیں ڈکلیئر کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اور افغانستان کے اندر ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں. یہ 2024 کے اندر ہم نے 74 کیسز نکال کے دیے ہیں. ان کو کیا لگ رہا ہے یہ لوگ آگے بڑھیں گے, GPEI آگے بڑھے گا؟ ایسے تھوڑی ہے. ہم اپنے بچوں کی صحت کی کاسٹ کے اوپر ان کی اس پروپیگینڈا کو ایراڈیکیٹڈ نہیں ثابت ہونے دیں گے. دیکھتے جاؤ. اسلام تو انقلابی مذہب ہے, کلاس سسٹم کو ایبالش کرنے کے لیے آیا تھا, اور ہم نے اسلام کے فالوورز ہو کر جتنا کلاس سسٹم کو پرپیچویٹ کیا ہے, جتنا اس نظام کو تقویت پہنچائی ہے, اپنے اوپر ایک لیبل لگا دی کہ جی ہم مسلمان ہیں. باقیوں کو ہم نے یہ چوڑا ہے, یہ میراثی ہے, یہ ٹرانسجنڈر ہے, یہ پروسٹیٹیوٹ ہے, ان کو ہیومن رائٹس بھی نہیں دینے. بیسک فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں ہم ان کو وہ بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کر رہے ہیں, یہ تو گناہ گار ہیں. آپ نے ایسی پھر ٹرمز ڈیوائز کی کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دکھائے ہوئے بلیک اینڈ وائٹ کی کیٹیگری کے بیچ میں کہیں شیڈز آف گرے دیکھ لیتا ہے, کہیں نو آنسرز دیکھ لیتا ہے, تو آپ اس کو کہہ دیتے ہو کہ ہم اس پہ لیبل لگا دیں گے. سمپل. تم ہو ملک دشمن عناصر, تم ہو یہودیوں کی سازش, تم انہی کے ایجنٹ ہو. آپ بات تو کر کے دیکھو. آپ کی بات کو اتنا مس ریپرزینٹ کیا جائے گا, آپ کہہ دو کہ ہم فلسطین کے ایشو میں کیا کر سکتے ہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اسرائیل کا, ہم کر سکتے ہیں مقابلہ. پھر آپ کو اس طرح کی ایک ریٹوریکل بات سنا دی جائے گی کہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر لشکر نہیں دیکھا کرتے. جنگ سے پہلے جنگوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے. ان پر یہ ظلم یہ اب ہوا ہے. ہمارے اپنا کنٹری اتنا اسٹرائف ریڈن ہے, ہم اپنے مسائل کو چھوڑ کر ان کا مقابلہ کیسے کرنے جا سکتے ہیں؟ یا چلو ہمارے پاس اتنے مواقع ہیں کیا کہ ہم ان کی مدد کرنے جائیں؟ ڈنگیاں لتاں تے پولیس مقابلے. اب یہ بات میں نے کر دی, آئے گا کامنٹ, there will be people saying دیکھا یہی ہے ایجنٹ, یہ کہہ رہی ہے باہر جا کر, یہ کہہ رہی ہے کہ جو فلسطینی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے بلکہ اور کرو. میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میں آپ کو اپنی ہماری ولنریبلٹی کے بارے میں بات کری ہوں کہ ہم ہیں کون. ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان کے سامنے. پریکٹیکل ہو کے سوچو نا. لیکن آپ کی باتوں کو یہ کسی فیلسی کی نظر کر دیں گے, اسٹرا مین کر دیں گے, پوری کی پوری بات چینج کر دیں گے. اور انہوں نے اپنا یہ نیٹ ورک اتنا زیادہ مضبوط مستحکم کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی بات بھی کرو گے نا تو ان سے پہلے آپ کی عوام آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو مورلی ریکٹیفائی کرنے کے لیے. جیسے اگر آپ فیمنزم کے بارے میں بات کر لو, آپ لبرلزم کے بارے میں بات کر لو, تو ان کا مطلب ہے کہ یہ انڈیسنسی پھیلانے کے بارے میں بات کر رہی ہے. یہ آپ کا فہم ہے, یہ آپ کی نظر ہے, یہ آپ کا مطالعہ ہے. کوئی سیاسی فلسفہ ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے آبسینٹی. واہ. یہ لوگ عوام کو فلیٹر کرتے ہیں, ان کو مکھن لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے مجاہد لوگ ہیں, یہ ہماری عورت ہے, میری عورت, یہ میری عورت ہے, وہ ایسی عورتوں کے منہ پہ جوتے مارتی ہے.
والی سوچ کے ساتھ آپ معاشرے کا بیڑا غرق کر جائیں گے، اور نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری عورت سمجھ گئی. انہوں نے اس دفعہ سنا ہے، انہوں نے خود جوتے مارے ان کو. سیریسلی آپ کی عورت اب کیوں نہیں غیرت جاگ رہی؟ دیکھو کون بات کہہ رہا ہے؟ میری عورت. اور عورتیں بھی راضی ہیں اس بات پہ کہ ہاں بھائی کہو، بالکل کہو، آپ کا تو حق بنتا، آپ نے ہی تو کہنا ہے. ہم ماضی میں غلط اس لیے تھے کیونکہ ہم نا علم تھے. ہمیں یہودوں کی سازش، ویسٹرن پروپیگنڈا، اورینٹلزم جیسی چیزوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. ہم آج اس لیے غلط ہیں کیونکہ ہم انہی چیزوں کو مس اپلائی کر رہے ہیں. جہاں ان کی تک ہی نہیں بنتی، ہم وی آر میڈ ٹو اپلائی دیم دیر اینڈ وی آر فالنگ فار دا ٹریپ. وی آر فالنگ فار دیئر ڈیورژنری ٹیکٹکس. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے غیر اہم مسائل کے اندر پھنسا کر آرام سے بیٹھ کے ملک کو کھایا جا رہا ہے. اور ہم لوگوں کو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ دے دی گئی ہے کہ دیکھو تم لوگ بڑا فٹ کام کر رہے ہو اور ہم راضی ہیں اس چیز کے اوپر. ٹمورو لومز انسرٹن ایز ویل انٹل انلیس ہم ان چیزوں کو ریئلائز کریں، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، جو ہمارا فوکس ہے نا اس کو شفٹ کریں. فراز کا بڑا خوبصورت شعر ہے، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن. شکریہ.